السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا چھوٹا بھائی محمد اخلاق صدام خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں روک سولجر اسٹوریز۔ سولجر اسٹوریز اس لیے کیونکہ میں اس چینل پہ ایسے ہی اسلام کے بہادر سپاہیوں، کمانڈروں اور اسلام سے ریلیٹڈ بہت ساری اسٹوریاں آپ کو سنانے والا ہوں فیوچر میں، اسی لیے میں نے سولجر کا نام دیا ہے۔ اور دوستو، آج جو میں کہانی آپ لوگوں کو سنانے آیا ہوں، یہ کوئی کہانی نہیں، ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جسے سن کر شاید آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی آ سکتے ہیں۔ میرے بھی آ گئے تھے جب میں نے پہلی بار اس کہانی کو پڑھا تھا۔ اور یہ اس کہانی کا جو ہیرو ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس نے 1987 یعنی کہ 1987 میں میرٹھ دنگوں میں اپنے باپ اور اپنے فیملی کے ساتھ میں مل کے لگ بھگ 25 مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہوا دوستو، اس کے بعد میں 1990 میں اسلام دشمنی میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا کہ اس نے بجرنگ دل جوائن کر لیا، اور پھر 1992 میں بابری مسجد کو شہید کرنے والوں میں بھی اس کا ہاتھ، اور اس وقت بھی اس نے نہ جانے کتنے ہی انسانوں کا، مسلمانوں کا قتل کیا، ان کو شہید کیا۔ لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ اوپر والے کے کھیل بہت نرالے ہوتے ہیں، وہ جب کچھ دینا چاہتا ہے تو پھر بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ وہ جب دینا چاہتا ہے تو خالد بن ولید جیسے اسلام دشمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا، جو ہر وقت جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں رہا کرتا تھا قبول اسلام سے پہلے، کہاں ہے محمد، میں ان کو قتل کروں گا۔ اور پھر آگے چل کے اس نے اسلام قبول کیا، اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کا سب سے بڑا، رہتی اتہاس کا سب سے بڑا سپہ سالار کمانڈر بنا، جس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا نام دیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ کسی نے اس کو قتل نہیں، کتنی سارے جنگیں لڑی، لیکن کسی نے ان کا کوئی بال باقا نہیں کر سکا۔ اور پھر ایک دوسرا نام عمر بن خطاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے، اور قتل کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں ہاتھ میں تلوار لے کر، لیکن پھر راستے میں اللہ تعالیٰ ان کا دل بدل دیتا ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں یا محمد مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اللہ جب دینا چاہتا ہے تو وہ بے انتہا دیتا ہے الگ الگ طریقوں سے۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی اسٹوریاں ہیں کہ اسلام کے خون کے پیاسے، مسلمانوں کے خون کے پیاسے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر اس کے بعد میں وہ اپنی رہتی باقی زندگی کو اسلام کی خدمت میں لگا دیا۔ ایسی ہی یہ کہانی ہے، اور اس حد تو یہ ہو جاتی ہے دوستوں کہ اس آدمی نے، جس کی میں کہانی سنانے والا ہوں، جس کا نام بعد میں عبداللہ رکھا گیا، پہلے کا نام اس نے اپنی اسٹوری میں نہیں بتایا جس میں اس نے انٹرویو دیا ہے، لیکن حد تو دوستوں یہ ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنی ہی سگی بھتیجے کو اسی کے باپ کے ساتھ میں مل کر، جس نے کہ اسلام قبول کر لیا تھا اس کی بھتیجے نے، اس کو اس آدمی نے اپنے باپ، اپنے بھائی یعنی کہ اس لڑکی کے باپ کے ساتھ مل کر ایک گڈھا کھودا اور اس میں زندہ جلا دیا۔ ایسے پتھر دل انسان کو اب کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ شاید ایسا انسان کبھی اسلام قبول کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو راستہ دکھاتا ہے تو پھر سب چیز آسان ہو جاتی ہے، ورنہ پھر وہ کہتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکا ہے، وہ نہیں مان لائیں گے، آپ جو بھی کر لو۔ ایسے لوگوں کی بات نہیں کروں گا میں، ان کی۔ آپ بتائیے کہ ایسا انسان، ایسی بڑھیا، کئی ساری ایسی کہانیاں ہیں دوستوں، میں یہ بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال شروع کرتے ہیں اس انسان کی اسٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پوری اسٹوری دیکھیں گے اور اس سے کچھ سبق لینے کی کوشش کریں گے، اور اسٹوری صرف میں مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے ہے۔ آپ ہر کسی سے گزارش کرتا ہوں، مسلمان بھائیوں سے، ہندو بھائیوں سے، کہ ضرور اس اسٹوری کو دیکھیں، سنیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے کچھ نکل آئے اس میں، اور اللہ تعالیٰ شاید اسی کے بہانے شاید میری بھی مغفرت کرتے۔ تو چلو دوستوں شروع کرتے ہیں۔ اور ایک بات دوستو، جو لوگ نئے آئے اس چینل پہ، پہلی بار جو وزٹ کر رہے ہیں، ایک بار چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، اور سب سے امپورٹنٹ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ دوستوں میں اس لائن میں بالکل نیا ہوں، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا ان چیزوں کے بارے میں بہت کچھ سنانا چاہتا تھا لوگوں کو، لیکن مجھے کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا۔ لیکن جب مجھے کچھ ٹائم پہلے یوٹیوب کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے لگا کہ شاید یہ میرے لیے سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے کہ میں اپنی بھی اس لائف کے ساتھ کر سکوں، کیونکہ دوستو میں بھی اس سے پہلے بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا کرتا تھا، شاید اب بھی تھوڑی بہت ہے
دعا کرتا ہوں نکل جائے, آپ لوگوں کی دعا کیجیے, شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے. تو چلو دوستوں شروع کرتے ہیں اس اسٹوری کو, اسی کی زبانی جس اس کی انٹرویو میں لیکن سناؤں گا میں. چلیے. اگر میں یہ کہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک میں دنیا کا سب سے ظالم ترین, بدترین اور ساتھ ہی ساتھ خوش قسمت ترین انسان بھی ہوں تو یہ میرا بالکل سچا تعارف ہوگا. میں ضلع مظفر نگر کی بڑھنا تحصیل کے مسلم راجپوت اکثریت والے گاؤں میں پیدا ہوا. میرا گھرانہ نہایت مذہبی ہندو لیکن جرائم پیشہ تھا. والد اور چچا جرائم پیشہ گروا کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے. لوٹ مار اور ظلم و زیادتی خاندانی طور پر ہمارے خون میں شامل تھا. 1987 میں میرٹھ کے فسادات کے موقع پر میں اپنے باپ کے ساتھ رشتہ داروں کی مدد کے لیے میرٹھ ہی میں رہا اور ہم دونوں نے کم از کم 25 مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. اس کے بعد مسلم نفرت کے جذبہ سے متاثر ہو کر میں نے بجرنگ دل جوائن کیا اور اس میں شامل ہو گیا. بابری مسجد کے شہادت کے سلسلے میں 1990 میں شاملی میں نے کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا. اسی طرح 1992 میں بڑھانہ میں بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا. مگر تقدیر کے بھید بڑے نرالے ہیں. آج میں ایک مسلمان ہوں. میرے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. میرے ایک بڑے بھائی تھے جن کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے اور مجھے کوئی اولاد نہیں تھی. ان کی بڑی لڑکی کا نام ہیرا تھا. وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی, بہت ہی جذباتی, جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح, جس سے نفرت کرتی پاگلوں کی طرح. کبھی کبھی ہمیں یہ خیال ہوتا کہ شاید اس پر کوئی بدروح کا اثر ہے, لہذا بہت جگہ اس کو دکھایا بھی گیا مگر اس کا حال جوں کا توں رہا. 8ویں کلاس کے بعد ہم نے اس کی پڑھائی روک دی مگر اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر گھر سے چھپ کے ہائی اسکول کا فارم بھر دیا اور 8 دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھر سکے اور کتابیں منگوائے. جب کتابیں اسے خود ہی سمجھ میں نہ آئی تو گھر کے سامنے ایک برہمن کے گھر اس کی لڑکی سے پڑھنے جانے لگی. برہمن کا لڑکا بدماش اور ڈاکو تھا. نہ جانے کس طرح میری بھتیجی ہیرا کو بہکایا اور اس کو لے کر بڑوت کے جنگل میں جہاں اس کا گروا رہتا تھا وہاں پہنچ گیا. وہ اس کے ساتھ چلی تو گئی مگر وہاں جا کر اسے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال آیا. ان کی بدنامی اور غلطی کا احساس ہوا تو چپ کے روتی تھی. اس گینگ میں ایک ادریس پور کا ایک مسلمان لڑکا بھی تھا. ایک روز اس نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا. دیکھ کر اس نے اس کی رونے کی وجہ معلوم کی تو اس نے بتایا کہ میں نادانی میں اس کے ساتھ آ تو گئی مگر مجھے اب اپنی عزت خطرے میں نظر آ رہی ہے اور اپنے ماں باپ کی پریشانی بھی مجھے یاد آ رہی ہے. اس کو ہیرا پر ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں اور میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا. اس نے تدبیر یہ نکالی کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لڑکی تو بہت بہادر اور اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے. ہمیں اپنے گروا میں 1-2 لڑکیوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے. ہمیں اکثر اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. اب اس جنگل میں اس کو رکھنے کا یہی ایک طریقہ بھی ہے کہ اس کو لڑکوں کے کپڑے پہنا دو. اس کی بات سب ساتھیوں کو سمجھ میں آ گئی. ہیرا کو کپڑے پہنا کر لڑکا بنا دیا گیا اور اسے ساتھ لے کر گھومنے پھرا جانے لگا. اب اس نے ایک روز ہیرا کو کسی بہانے سے بڑوت بھیجا اور ہیرا سے کہا کہ وہاں تانگا میں بیٹھ کر ہمارے گھر ادریس پور چلی جانا اور وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنانا اور کہنا کہ تیرے بھائی نے تجھے بلایا ہے اور اس کو بتا دینا کہ وہ یہاں آ کر یہ کہے کہ وہ لڑکی کو بڑوت والوں نے شک میں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. ہیرا نے بالکل ایسا ہی کیا. اس کا بھائی جنگل میں گیا اور اس نے اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ اس لڑکی کو بڑوت والوں نے شک میں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہیرا کو تھانے بھیج دو اور وہ جا کر تھانے میں کہے کہ مجھے ایک گروا گاؤں سے اٹھا کر لے گیا تھا, کسی طرح میں چھوٹ کر آ گئی ہوں اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. ہیرا نے بالکل ایسا ہی کیا. بڑوت تھانے والوں نے بڑھانہ تھانے سے رابطہ کیا. وہاں پر اس لڑکی کے اغوا کرنے کی رپورٹ پہلے سے ہی درج تھی. بڑھانہ تھانے کے لوگ لیڈیز پولیس لے آئے اور تھانہ سے ہیرا کو لے کر ہمارے گاؤں آ گئے.
ہم نے اسے گھر پر رکھ تو لیا مگر ایسی بددل لڑکی کو گھر پر کیسے رکھیں؟ لیکن ہیرا نے بتایا کہ اس کی عزت ابھی ہی باقی ہے، اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ یقین تو کسی کو نہ آیا تو ڈاکٹری چیک اپ کے لیے اسے ہسپتال اس نیت سے لے گئے کہ اگر یہ باعزت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ گولی مار کر بڑھانا ندی میں ڈال آئیں گے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ڈاکٹر نے رپورٹ جو دی اس میں اس کی عزت سلامت ہے تھی۔ خوشی خوشی اس کو ہم اپنے گھر لے آئے، مگر اب وہ مسلمانوں کا بہت ذکر کیا کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکے کی وجہ سے اپنے بچ جانے کا ذکر کرتی تھی۔ وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی، وہاں ایک لڑکی نے اسے دوزخ کا کھٹکا اور جنت کی کنجی نامی کتابیں دی جو کہ ہندی میں تھی۔ مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں دیکھا تو میں نے اسے بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتابیں میں نے گھر میں دوبارہ دیکھی تو تجھے کاٹ ڈالوں گا، مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر چکا تھا اور اسلام نے اس کے دل کے اندھیری کوٹری کو اپنے نور سے منور کر دیا تھا۔ اس نے مدرسے میں جا کر ایک مولوی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چپکے نماز سیکھنے لگی اور وقتاً فوقتاً نماز پڑھنے لگی۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی، وہ بالکل اداس رہنے لگی۔ ہر وقت ہنسنے والی لڑکی ایسی ہو گئی جیسا اس کا سب کچھ بدل گیا ہو، سب کچھ لٹ گیا ہو۔ پھر وہ کسی طرح پروگرام بنا کر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب اس کو اپنے بیوی کے ساتھ حلت چھوڑ کر آئے۔ اس سے حلت شاید کون سی جگہ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہندوستان کا ہی کوئی جگہ ہے، اسی لیے اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ کچھ دن مولوی کلیم احمد صدیقی کے گھر رہی، پھر مولوی صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دہلی اپنی بہن کے گھر بھیج دیا۔ وہاں اسے بہت ہی مناسب ماحول ملا۔ اسے اپنے گھر والوں خصوصاً اپنے ماں سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بہت بیمار بھی رہتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ آنکھ کھلی تو ماں کی بہت یاد آئی، اگر ایمان کے بغیر اس کی ماں مر گئی تو اس کا کیا ہوگا، یہ سوچ کر رونے لگی اور اس کی چیخیں نکل گئی۔ گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے اور اس کو سمجھایا، تسلی دی۔ وقتی طور پر وہ جب چپ تو ہو گئی، مگر بار بار وہ خواب کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ بار بار وہ ماں کو یاد کرتی اور گھر جانے کی اجازت مانگتی، مگر مولوی صاحب سمجھاتے کہ اگر تمہارے گھر والے تمہیں وہاں جا کر تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور پھر تمہیں ہندو بنا لیں گے۔ ایمان کے خطرے سے تو وہ رک جاتی، مگر جب گھر کی یاد آتی تو گھر جانے کی ضد کرنے لگتی۔ بہت مجبور ہو کر مولوی صاحب نے اس کو اجازت دے دی، مگر سمجھایا کہ تم اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے گھر جاؤ، اور واقعی اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو اس محبت کا سب سے ضروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ جی ہاں دوستو، اگر مسلم بھائیوں سے میری گزارش ہے اور ہندو بھائیوں کی بھی کہوں گا کہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں دوستو، کہ ہر اس مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ اس کا جو بھی نون مسلم دوست، بہت سارے میرے بھی ایسے دوست ہیں اور ہوتے ہیں ہندوستان میں، ہم یہ آج کے وقت کچھ نفرت پھیلانے والے لوگوں نے بہت سارے دوریاں پیدا کر دی ہیں ہم میں، لیکن ابھی بھی الحمدللہ لوگوں میں انسانیت بچی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ابھی بھی ایک دوسروں کے لیے محبت ہے، اور ایک سچا مسلمان، ایک سچا دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو ایک صحیح راستہ دکھانے، اس کو حق بات بتانے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر جس انسان کو بھی آپ سمجھدار ہو، الحمدللہ آپ کو اوپر والے نے عقل دی ہے کہ آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوست بھائی رشتہ داروں کے لیے پسند کرو، یہ ہوتی ہے محبت۔ اور جس کو اسلام کے بارے میں پتہ ہے، جو مسلمان ہے، اس کو صحیح راستے کا پتہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر، ہمارے اوپر، آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی آپ کے نون مسلم بھائی ہوں، ہو سکتا ہے ان کو کچھ ٹائم برا لگے گا، بہت سارے ہوتے ہیں برا مان جائیں گے، گالیاں بھی دیں گے، لیکن دوستوں آپ کو ہار نہیں ماننا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لوگوں نے بہت ستایا، بہت مارا، بہت کچھ کیا، لیکن آپ نے ان کو گالیاں اور بددعا دینے کے بجائے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ان کو صحیح راستہ دکھا، یہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ایمان لے آئیں گے۔ ان کے لیے بددعائیں نہیں کی جیسے کہ پہلے کے نبیوں نے کی تھی، کہ جن لوگوں نے پریشان کیا، نبیوں نے اور ان کی قوم نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو لاؤ اپنے اللہ سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کر کے دکھائے، اور ان نبیوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بہت لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ پوری بستی کی بستی اللہ تعالیٰ نے پلٹ کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ بہت سارے ایسے، کسی کو آندھی طوفان کے ذریعے سے، ہر طرح سے ان لوگوں کو
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کے آئے تھے ہم لوگوں کے لیے. ان سے جب کبھی پوچھا گیا، جب ان کو طائف میں لوگوں نے اس قدر مارا کہ خون سے سر سے خون پیر تک گر رہا ہوتا، ایسے وقت میں جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا ہے کہ اگر کہو تو میں یہ لوگ جن لوگوں نے آپ کی اس قدر ظلم کیا ہے، کہو تو ان کو 1 منٹ میں ان پوری بستیوں کے ساتھ ان کو نیست و نابود کر دوں. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جبریل، یہ نادان ہیں، ان کو ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ کل انشاءاللہ ضرور ایمان لے آئیں گے، اور میں لوگوں کے لیے بد دعائیں کرنے نہیں ہوں، میں ان کو دعائیں دینے کے لیے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. چنانچہ یہ آپ ایسا اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے کہ ان کو برباد کرنے کے بجائے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دے. اور چنانچہ پھر دیکھتے دیکھتے اسلام کس قدر اور کس طرح پھیل گیا، یہ ہم لوگوں کو پتہ ہے، ہم تک اسلام کس طرح سے پہنچا ہے. تو دوستوں، آپ لوگ بھی کوشش کیجئے کہ جو بھی آپ کا دوست ہو آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے. میرے بھی دوست ہیں کئی سارے، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو بناؤ، کیونکہ جب آپ کے اندر وہ باتیں، وہ عمل، وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کس طرح سے لوگ تمہاری باتوں کو سنیں گے. میرے کئی دوست یہ کہتے تھے مجھ سے، جب میں ممبئی میں ایک کمپنی میں کام کرتا تھا جس میں صرف میں ہی ایک مسلم لڑکا تھا، وہاں پہ کئی سارے غیر مسلم مراٹھی دوست لوگ ہیں جو اب بھی میرے دوست ہیں، کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، واٹس ایپ انسٹا پہ بات ہوتی رہتی ہے. میں کوشش کروں گا کبھی اور ان میں سے کچھ لوگوں کو میں نے کہا بھی تھا اس وقت رہتے ہوئے کہ انشاءاللہ جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح راستہ دکھایا میں تمہارے پاس انشاءاللہ ضرور آؤں گا اس چیز کو، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے یہ کرنے کی توفیق دے. تو ایسے ہیں دوست، تو آپ لوگوں کے بھی بہت سارے ہوں گے. تو پہلے دوستوں اپنے آپ کو بناؤ، توبہ کرو آج سے کہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان چیز کو چھوڑ کر صحیح راستے پہ اپنائیں، تو انشاءاللہ پھر ان پہ بھی اثر کرے گی. تو چلو آگے بڑھتے ہیں کہانی میں. اور اللہ سے دعا کرو اور مجھ سے عہد کرو کہ تم اپنے گھر، اپنی ماں اور گھر والوں کو دوزخ کی عذاب سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہو. اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے، اور تمہیں تکلیف بھی ہوئی تو وہ تکلیف ہوگی جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے. یہ وہی بات ہے جو ابھی میں کہہ چل رہا ہوں. وہ دہلی سے پھلت اور پھر ہمارے گھر آ گئی. ہم اسے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے. میں نے اسے جوتوں اور لاتوں سے مارا. اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کہاں رہی، البتہ یہ ضرور بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اور اب اسے اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. ہم اس پر سختی کرتے تو وہ الٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی. اس کی ماں بہت بیمار تھی، 2 مہینے کے بعد وہ مر گئی تو وہ اس کو دفن کرنے کے لیے مسلمانوں کو دینے کو کہتی اور یہ کہتی کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے. دوستو، اس نے اکیلے میں اپنی ماں کو کسی طرح سے یہ راضی کر لیا تھا. اس کی ماں چپکے اسلام قبول کر لیا. اس کو بھی کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ اگر میں نے بتا دیا تو کیا ہوگا. اسی طرح اب روز ہمارے گھر میں ایک فساد ہونے لگا. کبھی وہ بھائیوں کو مسلمان ہونے کو کہتی تو کبھی باپ کو. ہم لوگوں نے اسے میرٹھ کے اس کے ننیہال میں پہنچا دیا. اس کے ماموں بھی اس کی مسلمانیت سے عاجز آ گئے اور انہوں نے اس کے والد کو اور مجھے بلایا کہ اسے ہمارے یہاں سے لے جاؤ. ہم لوگ روز کے جھگڑوں سے عاجز آ گئے. اب میں نے بجرنگ دل کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا. سب نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ دیا. میں اسے گاؤں لے آیا. ایک دن جا کر ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا گڑھا کھودا. میں اور میرے بڑے بھائی ہیرا کے والد اب بوا کے گھر جانے کے بہانے اس کو لے کر نکلے، لیکن اسے شاید حقیقت کا علم ہو چکا تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کبھی کبھی اپنے بندوں کے ساتھ اشارہ کر دیا کرتا ہے. ایک نہ ایک اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے کہ ضرور آج کچھ ہونے والا ہے. اکثر ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اسے شاید حقیقت کا علم ہو چکا تھا. وہ نہائی، نئے کپڑے پہنی اور ہم سے کہا کہ چچا آخری نماز پڑھنے دو. جلدی سے نماز اس نے کہہ دیا کہ آپ پتا تھا اس کو، اسی لیے اس نے کہا چاچا مجھے آخری نماز پڑھنے دو. جلدی سے نماز پڑھی اور خوشی دلہن کی طرح بن سج کر ہمارے ساتھ چل دی. کس دل سے پوری داستان کروں یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، مگر پوری تو کرنی ہے. میرے تھیلے میں 5 لیٹر پیٹرول تھا. ہم اس کو لے کر اس گھڑے کے پاس پہنچے جو ایک دن پہلے پروگرام کے مطابق ہم نے کھدوایا تھا. مجھ جیسے درندہ صفت چچا نے اسے یہ کہہ کر اس پھول سی بچی کو اس گھڑے میں دھکا دے دیا کہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے کیا بچائے گی، تو خود نرک کا مزہ چکھ.
گلے میں دھکا دے کر میں نے اس کے اوپر سارا پیٹرول ڈال دیا اور ماچس جلا دیا۔ میرے بھائی یعنی کہ ہیرا کے والد بس روتے ہوئے اس کو کھڑے دیکھتے رہے۔ جلتی ہوئی ماچس کی تیلی جب اس پر لگی تو آگ اس کے نئے کپڑوں پر بھڑک اٹھی۔ اس حال میں اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور چیختی ہوئی کہا، اے میرے اللہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میرے اللہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میرے اللہ، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اپنے ہیرا سے محبت کرتے ہیں نا؟ اے میرے اللہ، آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس گھڑے میں جلتی ہوئی اپنے ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا؟ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی بھی محبت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا کہ ابا جان، اسلام ضرور قبول کر لینا، مسلمان ضرور ہو جانا، چچا جان آپ بھی ضرور مسلمان ہو جانا۔ اس پر مجھے بہت غصہ آیا اور میں بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا۔ بھائی صاحب مجھ سے کہتے رہے کہ ایک بار اور سمجھا کر دیکھ لیتے۔ مجھے ان پر غصہ آیا۔ بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گڑھے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں سنی۔ ہم اپنے مذہبی فریضے کو ادا کر کے چلے آئے، مگر اس کے ایمان و یقین کے ڈوبے آخری الفاظ میرے پتھر دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئے۔ ہیرا کے والدہ آ کر بیمار ہو گئے۔ ان کے دل میں صدمہ سا بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے کے دو دن بعد انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں نے زندگی میں جو کچھ کیا، مگر اب میں موت اپنے ہیرا کے دھرم پر جائے بغیر میں نہیں مر سکتا۔ مجھے اس کے دھرم پہ جا کر ہی موت آنی چاہیے۔ تم کسی مولوی کو بلا لاؤ۔ میں بھی بھائی صاحب کی حال کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں مسجد گیا اور امام کو بلا کے لے آیا۔ انہوں نے ان کو کلمہ پڑھا کر ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ بھائی صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے مسلمانوں کی طرح مٹی دینا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل کام تھا، مگر میں نے بھائی کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے ان کو علاج کے بہانے دہلی لے گیا۔ وہاں ایک ہاسپٹل میں داخل کیا۔ اسپتال میں ہی ان کی موت ہوئی اور وہ بہت اطمینان سے مرے۔ ان کے چہرے پر ایک الگ سا سکون، ایک الگ سا نور دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد وہ ایسے دکھ رہے تھے جیسے کہ خوشی خوشی ان کا دم نکلا ہو۔ ہمدرد کے ایک ڈاکٹر کو یہ حال سنایا تو انہوں نے کچھ مسلمانوں کو بلا کر ان کے دفن کا انتظام کیا، مگر بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے کا مجھے بڑا دکھ تھا اور یہ یقین ہو گیا کہ میری بھابھی بھی مسلمان ہو گئی ہوں گی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے میرے گھر پر جادو کر دیا ہے اور وہ دلوں کو باندھ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ کر مسلمان ہو کر مر رہے ہیں۔ اس تعلق سے میں نے بہت سے جوتشوں سے یہ بات کی۔ میں ایک تانترک کی تلاش میں شاملی سے اون جا رہا تھا۔ بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی اور ڈرائیور بھی مسلمان تھا۔ اس نے ٹیپ میں قوالی چلا رکھی تھی، بڑھیا نام کی قوالی تھی۔ اس میں ہمارے نبی کو ایک بڑھیا کے ستانے، لیکن آپ کا اس کے ساتھ اچھے سلوک اور اس کو سمجھانے اور پھر بڑھیا کے مسلمان ہو جانے کا قصہ تھا۔ دوستوں نے لگ بھگ سارے مسلمانوں نے اس قصے کو ضرور سنا ہوگا۔ میں نے بھی بہت پہلے اس کو پڑھا تھا کہ وہ بڑھیا روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو وہ بڑھیا آپ کے اوپر اس کے گھر کا جتنا بھی جمع ہوا کچرا ہوتا تھا اور نہیں ملتا تھا تو وہ جمع کر کے لے کے آتی تھی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے نیچے سے گزرتے تھے وہ آپ کے اوپر کچرا پھینک دیتی تھی۔ یہ اس کا روزانہ کا ہو گیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے آگے چلے جاتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن وہ بڑھیا اتفاق سے وہ نہیں آئی، اس نے کچھ کچرا جب نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ آخر ایسا کیا بات ہے کہ وہ بڑھیا نہیں آئی، اور آپ اس کے گھر چلے گئے، اور جب گھر گئے تو بڑھیا بیمار تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ بڑھیا بیمار ہے تو اس کی عیادت کی، اس کے لیے اس کی خدمت کی، اس کے لیے دوائیاں لائے، بہت سارے اس چیز کو دیکھ کے بڑھیا نے پوچھا کہ میں آپ کے ساتھ میں ایسے ایسے ظلم کیے اور آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں لوگوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، ان کو ستانے اور ان سے بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ اور پھر وہ بڑھیا مسلمان ہو گئی۔ یہ وہی قوالی تھی، اس میں ہمارے نبی کو ایک بڑھیا کے ستانے لیکن آپ کا اس کے ساتھ اچھے سلوک اور اس کو سمجھانے اور پھر بڑھیا ہو جانے کا قصہ تھا۔ اسپیکر بالکل میرے سر پر تھا، اس قوالی نے میری سوچ ہی بدل دی۔
مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں ان کے بجائے جھنجھانا اتر گیا، یہ بھی کسی جگہ کا نام ہے، اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد شاملی کی بس میں بیٹھ گیا، اس میں بھی ٹیپ بج رہا تھا، اور پاکستان کے مولانا قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی۔ یہ مولانا جن کا نام ہے، میرے والد صاحب جن کے بڑے عاشق تھے، بچپن میں میں نے بھی ایک نابینا قاری صاحب تھے، قاری حنیف صاحب، ان کا بیان کرنے کا انداز ہی الگ تھا۔ میں نے کئی تقریریں ان کی، جیسے فرعون کا واقعہ اور ساری، میرے والد صاحب نے ان کی کیسٹیں بھر رکھی تھی۔ وہ جب بھی کام کرنے کے لیے بیٹھتے بہت شوقین تھے میرے والد صاحب، اور ابھی بھی ہیں، لیکن پہلے جب کیسٹوں کا زمانہ تھا ٹیپ ریکارڈ ساتھ میں رکھ کے اور یہ چیزیں چلا دیا کرتے تھے، گھر میں کام ہوتا رہتا تھا، سنتا، میں بھی بیٹھ کے کبھی کبھی سنتا تھا، لیکن میں کیونکہ اپنے والد سے بہت ڈرتا تھا، ان کے سخت مزاجی سے، ان کے سامنے نہیں، لیکن گھر میں بیٹھا ہوا چپ چاپ کہیں نہ کہیں سے سن رہا ہوتا تھا، مجھے بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ اور آج بھی ان کی تقریریں موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، نابینا تھے لیکن ان کی باتوں میں وہ جو تاثر تھا وہ شاید بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، جیسے آج کل مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ پاکستان کے مولانا قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی، مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر تقریر مشتمل تھی۔ مجھے شاملی اترنا تھا مگر تقریر ابھی مکمل نہ ہوئی تھی۔ شاملی بس اسٹاپ پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دیا۔ میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر نگر کا ٹکٹ لے لیا، مگر بکھرا پہنچ کر وہ تقریر ختم ہو گئی۔ اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا۔ میں بڑھانا روڈ پر اتر کر گھر جانے کے لیے دوسری بس میں سوار ہو گیا۔ اس بس میں مجھ سے قریب ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بغل میں۔ ان سے میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں اور اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ فلت جا کر مولوی کلیم صدیقی سے ملے۔ میں نے فلت کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کے بجائے ایک ماسٹر صاحب نے مجھے مولوی کلیم صدیقی کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دیا، کتاب کا نام ہے جو انہوں نے لکھی تھی۔ اس کتاب کی زبان اور دل کو چھو لینے والی باتوں نے مجھے شکار کر لیا۔ مولوی صاحب صبح سویرے کے بجائے اگلے دن شام کو فلت آئے۔ میں نے مغرب کے بعد ان سے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اسلام کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا، مگر آپ کی امانت نے مجھے شکار کر لیا۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے، جنوری کو مجھے کلمہ پڑھایا اور میرا نام عبداللہ رکھا۔ رات کو ہی میں وہیں رکا۔ میں نے مولوی صاحب سے 1 گھنٹے کا وقت مانگا اور اپنے ظلم و بربریت کے ننگے ناچ کی کہانی مولوی صاحب نے مجھے سنائی، اور انہی مولوی صاحب نے بعد میں اس کو کہیں دیا ہوگا، جو میں نے بعد میں ایک کتاب میں اس اسٹوری کو کچھ دن پہلے ہی پڑھا، اور جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ اسٹوری مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جب کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، جب آپ کسی چیز کی تلاش میں رہو تو اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے۔ پھر مجھے اس کے بعد ایسی کچھ بہت ہی خاص اسٹوریاں ملی ہیں، جو انشاءاللہ ایک کے بعد ایک میں آپ لوگوں کو سناتا رہوں گا۔ اگر آپ لوگوں نے چاہا، ساتھ دیا، پسند کیا تو انشاءاللہ پھر میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ مجھے لگا کہ آپ لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں تو میں انشاءاللہ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کروں گا۔ تو مولوی صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مگر میرے دل کو اطمینان نہ ہوا کہ اس درجہ صفاکی اور بریت کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے۔ مولوی صاحب مجھ سے کہتے رہے کہ قبول اسلام سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے دل کے اطمینان کے لیے اب جو کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں، جس طرح آپ نے مسلمانوں کی جانیں لی ہیں تو آپ کچھ ایسا کریں کہ ان سے مسلمانوں کی جانیں بچ جائیں، کوشش کریں۔ قرآن کا فرمان ہے کہ نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی حادثہ میں یا بیماری میں کوئی مسلمان مر رہا ہو تو اسے بچاؤں۔ میں نے گاؤں کے مکانات اور زمینیں سستے داموں میں فروخت کی اور دہلی میں مکان لیا۔ بیوی اور 2 بھتیجیوں اور ہیرا، پہلے اس کا نام ہیرا تھا، ہاتھ ہے جو ہیرا ہوتا ہے، اور بعد میں اس کا ہیرا رکھا جو غار ہیرا کے اوپر ہے۔ ہیرا کی بہن کو تیار کیا اور فلت لے جا کر کلمہ پڑھوایا۔ میرا دل ہر وقت اس غم میں ڈوبا رہتا کہ اتنے سارے مسلمانوں اور پھول سی بچی اپنی بھتیجی کا صفاقی سے قتل کرنے والا کس طرح معافی کا مستحق ہو سکتا ہے۔
لیکن مولوی صاحب نے مجھے قرآن شریف پڑھنے کو کہا اور خاص کر کے سورہ بروج کو بار بار پڑھنے کو کہا۔ اب مجھے وہ زبانی یاد ہے، مجھے ایسا لگا کہ غیب کے جاننے والے نے، اللہ نے اس میں ہمارا ہی نقشہ کھینچا ہے سورہ بروج میں۔ دوستو اب تک میں نے بھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، لیکن اب میں پڑھوں گا، جلدی پڑھوں گا کہ آخر اس میں کیا لکھا ہے۔ اور اس سورت کو پڑھیں، اس حیرت کی تڑپا دینے والی آخری صداؤں پر غور کریں۔ چنانچہ اس بھائی نے کہا ہے کہ اس سورت کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس تڑپا دینے والی آخری صداؤں کے اوپر غور کریں۔ وقت دیا تو انشاءاللہ آپ بھی اس پہ کوشش کرنا۔ تو دوستو یہ تھی عبداللہ کی کہانی، اتنے بڑے اسلام دشمن کی کہانی، اتنے لوگوں کا خوب قتل و غارت کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور دوستو ایک دوسری بات، اگر کہانی پسند آئی ہو تو دوستو کمنٹ میں ضرور بتائیں، کوئی اچھا سا پیارا سا کمنٹ دیں، اور چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ دوستو میں پوری ہندوستان میں نفرت پھیلانے کی چیزیں نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے میرے دل میں جو کچھ پہلے تھا، لیکن آج کا وقت ایسا ہے کہ کسی ایک چھوٹے سے کسی بدترین دشمن کے لیے بھی میرے دل میں کوئی نفرت نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے نفرت کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے شاید میری ذات سے اس کو کوئی نقصان پہنچا ہو، غلطی ہوئی ہو میری، تو اس لیے ناراض ہوں۔ میں نہ کرتا ہوں اور نہ کرنا دینا چاہتا ہوں نفرت۔ محبت کو بانٹتا ہوں، محبت کرتا ہوں اور محبت کی امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اگلی سٹوری میں بہت جلد۔ جب تک کے لیے آپ لوگ دعا میں یاد رکھیں۔ اور دوسری بات بتا دوں کہ جس کسی کو اس واقعے میں، اس قصے میں شک ہو کہ یہ واقعہ غلط ہے، تو دوستوں میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، ویکیپیڈیا کا۔ یہ نہیں، یہ تو اسٹوری میں نے الگ سے پڑھی ہے، آپ لنک پہ جانا۔ مجھے بھی، میں تو 1987 میں تھا بھی نہیں، میری پیدائش 1992 کی ہے، جس سال بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ مجھے کیسے پتا؟ میں نے بھی کہیں نہ کہیں پڑھا اور آج دیکھا ہو۔ تو پھر اس کہانی کو پڑھنے کے بعد میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا، سرچ کیا نیٹ پہ جا کے، گوگل پہ، ویکیپیڈیا پہ، کہ یہ کہانی کس حد تک، کیا ایسا کوئی واقعہ سچ میں ہوا تھا؟ پھر وہاں پہ جو میں نے دیکھا وہ ایک دم ہو بہو سارا نقشہ ہے۔ جو لوگ پہلے بڑے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا میرٹھ دنگا کے بارے میں نے تو بابری مسجد کا ہی سنا تھا، لیکن یہ اس کا بھی ہے۔ دوستو آپ اس پہ سرچ کر لینا، لنک پہ چلے جا کر دیکھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ باتیں حقیقت ہیں یا غلط۔ تو جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔ دعا میں یاد رکھنا، آپ کا بھائی محمد اخلاق صدام خان۔